ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سود کھانے سے منع کیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے اور سود کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس آیت کا اگلی آیتوں سے کیا تعلق ہے اور اس کی مناسبت کیا ہے؟ تو اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کافروں کو اپنا ہمراز نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے احد کا قصہ بیان فرمایا۔ تو کفار جو ہے وہ کاروبار کے اکثر معاملات سود کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ کافر جو ہے وہ اپنا کاروبار سود کے ذریعے، اکثر ان کے معاملات سود کے ذریعے ہوتے تھے۔ اب وہ سود کا لین دین مسلمانوں کے ساتھ بھی تھا اور کافروں کے ساتھ بھی تھا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ ان کا لین دین ہوتا تھا، اس کی وجہ سے مسلمان بھی ان سے ملتے جلتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سودی لین دین سے بالکل مسلمانوں کو روک دیا۔ کہا گیا کہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا تھا کہ مومن کسی غیر مومن کو اپنا دوست اور ہمراز نہ بنائے، اور اس کے بعد احد کا قصہ بیان فرمایا، اور کفار اپنے کاروبار کے اکثر معاملات سود کے ذریعے کرتے تھے، اور یہ سودی کاروبار وہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس کاروباری معاملہ کی وجہ سے بھی مسلمان کافروں سے ملتے جلتے تھے۔ تب مسلمانوں کو سودی لین دین سے بالکل روک دیا گیا تاکہ مسلمان کافروں کے ساتھ تعلقات کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہے۔ اس لیے ابتداءً تو مسلمان تنگ دست تھے اور کفار اور یہودی بہت خوشحال تھے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حرام مال کھانے کی وجہ سے نیک اعمال اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو سود لین دین سے کیوں منع کیا گیا اور روک دیا گیا؟ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ سود کھانے کی وجہ سے نہ تو نیک اعمال قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس شخص کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے کہ جو شخص مال حرام سے حج کرتا ہے تو جب وہ لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا لبیک، تمہارا لبیک کہنا قبول نہیں ہے، تمہارا حج مردود ہے۔ نیز جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست مال دنیا کی مالی محبت کی وجہ سے ہوئی تھی،
یعنی جن صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اوپر تیر انداز جو تھے انہیں تعینات کیا تھا، اب جب کفار بھاگنے لگے تو وہ لوگ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نیچے اترے تھے، تو احد میں مسلمانوں کو شکست مال دنیا کی مالی محبت کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ مال دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر کے مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سو اس لیے اس آیت میں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم مال دنیا کی محبت کی وجہ سے دو گنا چوگنا سود کھانا شروع نہ کر دینا، اور مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین فرمائی ہے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو سود سے اس لیے بھی روکا گیا کہ مشرکین مکہ نے سودی کاروبار سے اپنا سرمایہ بڑھا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اور جنگ احد لڑی تھی، یعنی جو جنگ احد کافروں نے لڑی تھی تو انہوں نے سودی کاروبار سے جو منافع حاصل کیا تھا اس سے ان کی تیاری کی تھی، تو ہو سکتا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بھی سودی کاروبار کے ذریعے اپنے سرمایہ کو بڑھانے کا خیال آئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی منع فرما دیا کہ چوگنا سود مت کھاؤ۔ یہاں پر جس سود کی بات ہو رہی ہے وہ دو گنا چوگنا سود کی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، دو گنا در دو گنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یعنی کہ دو گنا در دو گنا سود، یعنی کہ اس وقت اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا کہ کسی کو اگر قرض کے طور پر 100 روپے دیے اور اگر جو وقت مقرر ہے لوٹانے کا، اگر اس مدت کے اندر اس نے نہیں لوٹائے اور وقت ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد جو مقروض ہوتا وہ کہتا کہ میری مدت بڑھا دو اور پیسہ 2 گنا کر دو۔ اسی طریقے سے وہ ہوتا تھا کہ 100 کی بجائے مدت بڑھانے کے بعد 2 گنا کر دیا جاتا، یعنی 200 ہو جاتا، پھر اگر مدت ختم ہوتی تو پھر 3 گنا، یعنی سود بڑھتا ہی چلا جاتا، تو ایسا سود کھانے سے منع فرمایا گیا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ 2 گنا سود کھانے سے منع فرمایا ہے تو جو 10% ہو یا جو سود مفرد ہے وہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مفہوم مخالف جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 274 ہے 75 ہے، اس میں مکمل وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا مطلقاً سود کو حرام فرما دیا ہے، اور یہ آیت اس سے پہلے کی ہے، اور اس کے بعد وہ آیت جو مطلقاً سود حرام ہے اس کی نازل ہو چکی ہے۔ تو بہرحال سود کا مکمل بیان جو ہے وہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اس آیت میں سود کھانے سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہتا، یعنی کہ پھر مدت آتی تو پھر اور بڑھا دیتا اگر ادا نہ کر پاتا، پھر مدت آتی اور ادا نہ کر پاتا پھر بڑھا دیا جاتا، یعنی اسی طریقے سے اصل رقم سے 2 گنا 4 گنا بہت زیادہ رقم ہو جاتی تھی، تو اس سے یعنی اسے 2 گنا در 2 گنا کہا جا رہا ہے۔ اس آیت میں جو کہا نا اضعافا مضاعفہ کہ سود 2 گنا در 2 گنا یہ مت کھاؤ، اسی لیے کہا گیا کہ اس وقت یہ رواج تھا، یہ رائج تھا۔ اب سود کے متعلق کچھ وعیدیں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے، یاد رکھیں الفاظ، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے، سود کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پر لعنت فرمائی اور کہا کہ یہ تمام اس حرام کام میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجے ہے، اور ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں سے زنا کرے۔ سود کے 73 درجے ہیں اور اس میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو ماں کے ساتھ زنا کرنا کتنا بدترین جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، تو سود کے 73 درجوں میں یہ تو سب سے کم درجہ ہے، تو سود کتنی بڑی وبا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس کے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ زنا ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے اور بدترین جرم ہے، مگر اگر کوئی انسان سود کا 1 درہم کھائے تو یہ 1 درہم کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسا کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا ہو، اس سے بھی بڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند بڑے تھے، یعنی اتنے بڑے پیٹ تھے اس قوم کے کہ جیسے بڑے بڑے محل ہو، اتنے بڑے پیٹ، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے ہی نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کر لینے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے لوگوں سے اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے۔ بہرحال گناہ کبیرہ کرنے سے کوئی انسان ایمان سے باہر نہیں ہوتا، مگر سود یہ اتنا بڑا جرم ہے، سود یعنی بیاج، سود تو سمجھتے ہیں نا، سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی 1 درہم بھی اس کا کھاتا ہے تو اتنا بڑا گناہ کہ جیسے کسی عورت کے ساتھ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہو۔ سود کے 73 درجے، اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کسی انسان نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو، تو یہ کتنا بدترین جرم اور کیسا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال رزق کھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مال حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔